نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری اور لابودی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھنا چاہے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سب سے پہلے سمجھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کلام جو تا قیامت معجزہ ہے، جو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے متعلق، اس کے اعجاز کے متعلق رب کائنات نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے ایک سورت لے کر آؤ۔ پھر تو تا قیامت یہ معجزہ جاری اور ساری ہے، اور ہر دور میں مختلف ادوار میں لوگوں نے کوششیں کی ہے کہ اس معجزے میں نعوذ باللہ تحریف کریں، لیکن رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کائنات نے اٹھایا ہوا ہے، اس لیے جو تحریف کرنا چاہے تحریف کر نہیں سکتا۔ رب کائنات فرما رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید میں نے نازل کی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کائنات نے اٹھایا ہے۔ آج بھی یہ گروہ اس سلسلے میں تحریف کے لیے کوشاں ہے کہ ہم اس میں تحریف کر سکیں۔ قادیانی لابی نعوذ باللہ قرآن مجید میں تحریف کی کوشش کی گئی، وہ ساری جو ہے، اور پاکستان میں ان قرآن مجید کی نسخوں کو مفت جو ہے تقسیم کیا جا رہا ہے پنجاب میں، کہ جس میں انہوں نے تحریف کی ہے۔ وہ کہتا تھا نا من بعد اسمہ احمد، یہ قرآن مجید کی آیات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام ہے احمد۔ اب وہ اس آیات میں تحریف کر کے کہتے ہیں من بعد اسمہ احمد، کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ غلام احمد قادیانی سے مراد ہے، اس آیات میں تحریف کی ہے، ترجمہ بانٹ رہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں اللہ رب العزت نے وہ لوگ پیدا کیے ہیں۔ کسی زمانے میں دلی کی جامع مسجد سے انگریزوں نے قرآن مجید اکٹھے کیے، بہت سارے مساجد سے قرآن مجید اکٹھے کیے کہ ہم اس کو سمندر برد کر دیں گے، اور جب یہ نسخے ختم ہو جائیں گے تو لہذا مسلمانوں کے پاس قرآن مجید نہیں رہے گا۔ ایک 10 سالہ بچہ آیا، وہ نسخے اکٹھے کر رہے تھے، کہا یہ کتاب لو اور جو صفحہ کھولو میرے دل میں موجود ہے پہلے اس کو مٹاؤ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کو مٹا دیا جائے تاکہ مسلمان کے دل میں جو قرآن مجید محفوظ ہے، پھر بعد میں ہم نسخوں کو مٹائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا یہ حقوق کے متعلق باتیں کرتے ہیں، انہوں نے جو اپنے قید خانوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا، نعوذ باللہ ابو غریب جیل میں
مسلمانوں پر کتے چھوڑے اور ایسے پنجرے انہوں نے قائم کیے تھے کہ وہ انسان کے قد کے برابر تھے جس میں ان کو بند کیا گیا تھا. اور یہ ہمیں جو ہے انسانوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے. اور افغانستان پر جو انہوں نے بمباری کی، نہ بچے کو دیکھا، نہ بوڑھے کو دیکھا، نہ خاتون کو دیکھا. یہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے انسانیت کے حقوق آپ ادا کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے چاہا کہ ہم قرآن مجید کو ختم کریں، قرآن مجید والوں کو ختم کریں، اور اس کے لیے انہوں نے کئی منصوبے تیار کیے، کئی لوگوں کو تیار کیا. لیکن رب کائنات نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. اس لیے قرآن مجید بھی تا قیامت رہے گا، قرآن مجید والی بھی تا قیامت رہیں گے انشاءاللہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب کائنات انسانوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائیں گے. لہذا جو شخص کہتا ہے کہ میں مدارس کو مٹاؤں گا، میں مدارس کو ختم کروں گا، میں قرآن والے کو مٹاؤں گا، اس آیات کی تشریح اور تفصیل وہ پہلا پڑھ لے. یہ نہیں مٹ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. لہذا جب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کن کے ذریعے سے فرمائیں گے؟ انسانوں کے ذریعے سے، قرآن مجید پڑھنے والوں کے ذریعے سے فرمائیں گے. لہذا یہ قرآن مجید پڑھنے والے انشاءاللہ العزیز تا قیامت یہ رہیں گے. اور حدیث میں آتے ہیں کہ جب ایک شخص بھی دنیا میں اللہ 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 کرنے والا نہیں رہے گا، پھر قیامت آئے گی.